دینے والا نبیوں کا امام کہے اجر تم سے مانگتا ہوں، اعتراض بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بولو یار، بنتا ہے۔ میں مثال دوں، اس مسجد کا نام کیا ہے جی؟ گلزار مدینہ مسجد۔ 4 بندے اس کی خدمت کرتے ہیں، رات دن اس کی خدمت تعمیر میں، ماشاءاللہ تعمیر بھی ہو رہی ہے۔ وقت والے لوگ ہوتے ہیں جو مسجدوں کی تعمیر میں شریک ہو جاتے ہیں، خدا کی قسم، کیونکہ یہ مسجدیں روز روز بنتی نہیں ہے، تیری زندگی میں ایک بار بن رہی ہے، تو چلا جائے گا۔ مسجد قیامت تک اللہ کا گھر رہے گا، لیکن جب جب سجدہ ہوتا رہے گا تجھے قبر میں ثواب۔ میں عرض کر رہا ہوں 4 بندوں نے خدمت کی، بجلی بند دوڑ کے آئے ٹھیک کروائی، پانی خراب دوڑ کے آئے ٹھیک کروائے، ہر وقت مسجد کی خدمت میں سال گزرا۔ ان 4 میں سے 3 کہتے ہیں محلے والوں ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، ہمارا اجر، اونچا بولو، ہمارا اجر۔ چوتھا کہتا ہے محلے والوں میں نے سال خدمت کی ہے، میں تم سے مانگتا ہوں میرے بچوں کا خیال کرنا۔ اب باڑ کون آگے کون نکل گئے؟ وہ 3 جو کہہ رہے ہیں اجر، بولو بولو، آگے وہ نکلا نا جس نے اجر رب سے مانگا۔ 1.25 لاکھ پیغمبر کہیں اجر رب دینے والا، اور 1.25 لاکھ پیغمبروں کا امام کہے اجر تم سے مانگتا ہوں، الہی معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا آیت پڑھ لے تجھے سمجھ آ جائے گی۔ اگر آیت کا آغاز لا اسألکم سے ہو رہا ہوتا کہ میری قوم میں تم سے نہیں مانگتا، تو پھر اعتراض نبی کی ذات میں بنتا۔ آیت کا آغاز لا اسألکم سے نہیں ہو رہا، آیت کا آغاز کل سے ہو رہا ہے، اور کل کا مطلب یہ ہے زبان محمد کی ہے، حکم خدا کا ہے، حکم خدا کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ علماء نے بڑا پیار کا جملہ کہا ہے، اسے ہضم نہ کر جانا۔ علماء نے کہا لوگوں خدا کی عزت کی قسم، آل بیت کی محبت کا مطالبہ یہ محمد نہیں کر رہا، یہ محمد کا خدا کر رہا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الاسلام۔ خدا چاہتا ہے تمہارے دل کی دھڑکنوں میں اگر کسی کا پیار ہو تو وہ رسول اللہ کی آل بیت کا پیار ہے۔ تمہارا خدا چاہتا ہے تمہارا دل دھڑکے تو آل بیت کی محبت میں دھڑکے۔ اور دوسرا جواب سنیے اور مزہ آئے گا۔ مانگنے والے پر اعتراض تب ہوتا ہے جب مانگنے والا چیز مانگے اور لے کر گھر چلا جائے تو کہا جاتا ہے منگتا تھا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ میں اس کو ایک اور مثال دے کر سمجھاؤں۔ ایک آدمی آپ کے دروازے پر آتا ہے، دستک دیتا ہے، آپ کا بچہ باہر گیا، وہ اسے کہتا ہے بیٹا جا اندروں برتن لیا۔ اب جو مانگنے گیا تو دوڑے خیال وچ کی آیا کہ کوئی منگدا، کون ہے؟ کوئی منگتا ہے جو دروازے پہ کھڑا۔ اب وہ برتن لے کے آیا، اگر وہ برتن لے کے چلا جائے تو آپ کہیں گے منگتا تھا برتن لے کر چلا گیا۔ اگر وہ آنے والا اسی برتن کو سونے سے بھر کے دے جائے تو کیا کہا جائے گا؟ مانگتا نہیں تھا، دینے والا تھا۔ مانگا ہے لیکن لے جانے کے لیے نہیں مانگا، مانگا ہے تو عطا کرنے کے لیے مانگا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، قرآن اٹھائیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ۔ میرے محبوب اعلان کر دیجئے، او میری امت، میں جب بھی تم سے کچھ مانگتا ہوں میں محمد اپنے لیے نہیں مانگتا، میں تمہارے لیے مانگتا ہوں۔ فَهُوَ لَكُمْ، وہ میرے لیے نہیں، وہ تمہارے لیے ہوتا ہے۔ گویا میرا نبی تم سے آل بیت کی محبت مانگ رہا ہے،
تو اپنے لیے نہیں تمہارے لیے الہی ہمارا فائدہ کیا؟ اگلا سوال، تو کہتا ہے ہمارے لیے مانگا، ہمارا فائدہ کیا؟ تو فرمایا سنو تمہارا فائدہ کیا ہے؟ تمہارا فائدہ یہ ہے تم نے نمازیں پڑھی جنتی بننے کے لیے، تم نے روزے رکھے بولو بولو جنتی بننے کے لیے، تم نے حج کیا طلب جنت میں، تم نے زکوٰۃ دی جنت کی طلب میں، تم نے جہاد کیا جنت کی طلب میں، تہجد گزار نے تہجد پڑھی جنت کی طلب میں، لیکن فرمایا سب کا صلہ جنت ہے، بڑے سے بڑا عمل کرو گے جنت ملے گی اگر تیرے دل کی دھڑکنوں میں حسن و حسین کا پیار ہوگا۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ اگلا فرمان سنو، فرمایا اگر تیرے دل میں حسن و حسین کا پیار ہوگا تو پھر جنت نہیں ہوگی، فرمایا جس کی دل کی دھڑکنوں میں حسن و حسین کا پیار ہوگا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن جنت میں نہیں جائے گا، وہ قیامت کے دن مجھ محمد کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان آل بیت، علماء اہل سنت۔ خدا مصطفیٰ سے منگوا رہا ہے اور کتنے محبت بڑے انداز میں منگوا رہا ہے، سنیے نا، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ او میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے میری امت میں نے تمہیں مقام تک پہنچایا، عزتوں کی شانیں عطا فرمائی، میں تم سے نہ مال مانگوں کیونکہ اللہ نے ساری کائنات کے خزانوں کا مالک مجھ محمد کو بنا دیا ہے، میں تم سے بادشاہی نہیں مانگ رہا کیونکہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی بادشاہیوں کا مالک مجھ محمد عربی کو بنا دیا ہے، میں ایک ہی بات کا مطالبہ کر رہا ہوں، الا المودۃ فی القربى، تمہارا دل دھڑکے تو حسین کی محبت میں، تم اٹھو تو حسین کی محبت میں، تم جیو تو حسین کی محبت میں، تم مرو تو حسین کی محبت میں، تمہارا لاشا اٹھے تو کائنات والے پکار پکار کے کہہ رہے ہو یہ کوئی یزیدی نہیں جا رہا، یہ حسین کی محبت میں مرنے والا جا رہا۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، اللہ نے جو مانگا ہے وہ محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے۔ محبت کا معنی بھی پیار، مودت کا معنی بھی پیار ہے، دونوں کا معنی پیار ہے، لیکن میرے بھائیوں فرق ہے، محبت وہ پیار جو بڑھتا جائے ختم ہو جائے، لیکن مودت وہ پیار ہے جس کی کبھی انتہا نہ ہو۔ امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مودت اس پیار کو کہتے ہیں جو مچھلی کا پانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرے بھائی مچھلی کو پانی سے کتنا پیار ہے، تو نے مچھلی کو پانی سے باہر نکالا، تڑپنے لگ گئی، اتنا تڑپی کہ اس نے اپنی جان دے دی، اب تو نے اسے پھٹے پہ ڈالا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پھر انڈیا میں چڑھایا، پکایا، کھایا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم میرے بھائی مچھلی کھانے والا رات آدھی رات کے وقت پانی کا مطالبہ کر رہا ہے، کہنے والے نے کہا سردیوں کی رات ہے تو پانی کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نے رات مچھلی کھائی تھی۔ امام راضی فرماتے ہیں لوگوں وہ سوال جو پانی کا کیا جا رہا ہے وہ سوال آدمی نہیں کر رہا، وہ سوال 5 موتیں مر کر بندے کے پیٹ میں جا کر مچھلی کر رہی ہے۔
اسے کہتے ہیں مودت. مر کر بھی جو تعلق نہ ٹوٹے اسے مودت کہا جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے میرے بندو مجھ سے کیا کرو تو محبت کرو, علماء سے کرو تو محبت کرو, اولیاء سے کرو تو محبت کرو, لیکن اے میرے بندو جب آل بیت کا معاملہ آ جائے تو پھر محبت نہ کرو, مودت کرو. میرے مالک مطلب کیا ہے؟ فرمایا تمہاری زندگی گزرے تو آل بیت کی پیار میں, اور تمہاری موت آئے تو اصل میں بھی تمہارے اندر سے حسین کی محبت کی خوشبو آ رہی. الہی بڑی ڈاڈیش ہے, محبت نہیں مانگی. کیا مانگی؟ لفظ بولو, لفظ محبت نہیں, کیا اونچا بولو, سب کی زبان سے نکلے. قرآن کا لفظ ہے نا, ثواب مل جائے گا. مودت, کیا اللہ نے محبت نہیں مانگی آل بیت کی, اللہ نے آل بیت کی مودت مانگی. الہی اتنی ڈاڈیش ہے کہ مر کر بھی پیار. سنیے الہی کہیں ایسا تو نہیں یہ اتنی بڑی شے اس لیے مانگ رہا ہے کہ حسین نواسہ مصطفیٰ ہے, حسین جگر گوشہ بطول ہے, حسین فرزند ارجمند مولا علی المرتضیٰ ہے. سوال ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات بندے میں قابلیت ہوتی نہیں ہے, پتر ہونے کی وجہ سے اسے منصب پر بٹھا دیا جاتا ہے. انج ہوندا کہ نہیں؟ سمجھاواں کتنے پیر ہیں جنہاں دے پتر نہ اہل ہوندے لیکن وہ تواڈے پیر بن ہوندا کوئی نہ, وہ آپ ہی نہ لے کے ہوندے جی اے سب زیادہ صاحب ہیں ہن میرے نال ادھر بھی ہاتھ چومو, کیونکہ اسے پتا ہے میں نے اسے آگے سجادہ نشین بنانا ہے. نمازی ہے نہیں, کوئی غرض نہیں, پڑھا ہے نہیں, کتوں کا شکاری ہے لیکن سجادہ نشین. کیونکہ پیر کا پتر جو ہے, اور اسی وجہ سے ہماری درگاہوں کی حالت خراب ہو گئی. جب بڑوں نے محنت کی, بعد والوں کو صرف وہاں پر سجادہ نشین اس لیے بنا دیا گیا کہ وہ پیر صاحب کی اولاد ہے. تو الہی کہیں ایسا تو نہیں ہم سے تو بھی آل بیت کی محبت اس لیے مانگ رہا ہے کہ وہ آل نبی ہے. وجہ بن سکتی ہے نا. سیاست میں دیکھیں تو نواز شریف چاہتا ہے میری بیٹی مریم لیڈر بنے, قابلیت ہے یا نہیں, کوئی غرض نہیں. شہباز شریف چاہتا ہے حمزہ بنے, اہلیت ہے یا. زرداری چاہتا ہے بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے. اور سچ کہوں تو یہ ہے, یہ حمزہ اور بلاول چک امید میں آپ کے محلے میں ہوتے تو آپ لوگ ان کا مزاق بنایا کرتے, لیکن آپ کے لیڈر بن گئے کیونکہ باپ دادا لیڈر. دنیا میں چلتا ہے باپ موتمم پتر موتمم, باپ لیڈر پتر لیڈر, باپ پیر پتر پیر. الہی کیا حسنین کو اس وجہ سے مقام دے دیا گیا کہ وہ نواسہ مصطفیٰ ہے, اپنی قابلیت نہ تھی. فرمایا نانا وہ نواسہ مصطفیٰ ہے, وہ جگر گوشہ بطول ہے, وہ علی کے بیٹے ہیں, لیکن کائنات کے اندر جب تم ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاؤ گے تمہیں جنت کا کوئی سردار ملے گا تو یا امام حسن ملے گا یا امام حسین. یہ عہدہ ہم نے سفارش کے طور پہ نہیں دیا کہ یہ علی کا بیٹا ہے اس لیے جنت کی سرداری دے دی گئی. یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے اس لیے اس کی مودت مانگ لی گئی. فرمایا وہ اپنا کردار دکھائے گا کہ اس کائنات میں اتنے عظیم کردار کا کوئی مالک تھا تو حسین ابن علی تھا.
جس سے پیار کیا جائے اور ٹوٹ کے پیار کیا جائے. اور خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کردار حسین دیکھو گے تو تم کہو گے یہ جنت کی سرداری تو تھوڑی نچلی سیٹ نظر آ رہی ہے. کہو یار سبحان اللہ. تو چودھری راجے ملک بن کے نہ بیٹھو، یہاں غلام حسین بن کے بیٹھو، یہاں اہل بیت کے محب بن کے بیٹھو، وڈیرا بن کے نہیں. خدا کی قسم جو اہل بیت کی محبت میں چھپتا چلا جاتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا چلا جاتا ہے. میرا امام خدا کی قسم اگر اس کا بچپنا دیکھو تو حسین تب بھی لاجواب. ایک گل تو دساں، لوگوں نے امام کی زندگی کو محدود کر دیا. اور ایک گل کدی پوچھا ہے، 6 سال حضور کی حیات طیبہ، 4 ہجری میں آپ کی ولادت، 6 سال ٹھیک ہو گیا. اے بیان کرسی مولوی بھی، اے وہ بیان کرسی ذاکر بھی کہ حضور نے ایسے اٹھایا، حضور نے ایسے بٹھایا، حضور نے ایسے سینے سے لگایا، حضور نے ایسے پیار فرمایا. ٹھیک گل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. اور پھر وہ چلے گا 61-60 ہجری کے اینڈ میں اور 61 کے محرم تک 4 مہینے، آخر کے 6 سال. امام کی 56 سالہ زندگی میں سے آپ نے 6.5 سال بیان کیے، 50 سال آپ نے کدھر کیے؟ سوال سمجھ آیا کو نہیں آیا؟ یا بچپنا یا کربلا. کوئی آئے گا تو کربلا میں لے جائے گا، کوئی آئے گا تو بچپنا بیان کرے گا. منہ سے پوچھ، اللہ کی عزت کی قسم، حسین بچپن میں بھی با کردار، حسین لڑکپن میں بھی با کردار، حسین کی جوانی بھی لاجواب، حسین کی مکی زندگی بھی لاجواب، کوفہ کی زندگی بھی لاجواب، حسین کا مدینہ میں رہنا بھی لاجواب، حسین کا کربلا بسانا بھی لاجواب. اور وہ 50 سال کھا اس لیے جاتے ہیں، ہڑپ اس لیے کر جاتے ہیں کیونکہ 6 سالوں کے بعد جب حسین کی زندگی بیان کرے گا تو اسے بیان کرنا پڑے گا. دور صدیقی میں حسین صدیق اکبر کی گود میں کھیلتا ہوا نظر آئے گا. اچھا بول یار، اچھا بول سبحان اللہ. تجھے صدیق اکبر حسنین سے پیار کرتا نظر آئے گا. اس لیے ملا، اس لیے ذاکر یہ بیان نہیں کرے گا. اور اگر بیان کرے تو جب حسین حسن کیا لڑکپن بیان کرے گا تو لڑکپن دور فاروقی میں آئے گا. لڑکپن دور فاروقی میں بھائی 6 سال سے 8 سال، 8 سال سے آگے 10-11 سال میں بندہ لڑکپن میں چلا جاتا ہے نا بچپن سے. وہ کس کے دور میں آئے گا؟ جب لڑکپن بیان کرے گا، توجہ چاہوں گا، لڑکپن بیان کرے گا تو اسے بولنا پڑے گا کہ امام حسن، امام حسین عبداللہ بن عمر سے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور وہ مکالمہ بتانا پڑے گا کہ حسین کہتا ہے میں بڑا، عبداللہ کہتا ہے میں بڑا. مکالمہ حضرت فاروق اعظم کے پاس امام حسین کا جملہ آگے نکلا، فرمایا عبداللہ تو ہمارے گھر کے نوکر کا بیٹا ہے. عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے پاس ابا جان حسین کہتا ہے تو میرے گھر کے نوکر کا پتر ہے. فرمایا بیٹا چل مجھے لے چل حسین کے پاس. بول 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 سبحان اللہ. میرا حسین کربلا میں نہیں دلیر، میرا حسین لڑکپن میں بھی دلیر. حسین یہ کہہ کے بھاگا نہیں ہے، حسین کھڑا. فاروق اعظم آئے، پوچھا بیٹا حسین یہ بات کہی؟ فرمایا ہاں کہی ہے. فرمایا لکھ کے دے دے. سونے بول سبحان اللہ. کیونکہ مولوی کا ٹکر اور ذاکر کا ٹکر اس بات پہ چلتا ہے دونوں کو لڑائے.
اور خدا کی قسم تیرا عقیدہ تب کھلتا ہے جب تو دونوں کا پیار بیان کرے گا. فاروق اعظم کہہ رہے بیٹا لکھ کے دے دے کہ عمر ہمارے گھر کا نوکر. امام نے لکھ کے دیا. فاروق اعظم نے رکا سنبھال کے رکھا. فرمایا جب مر جاؤں نا میری قبر میں رکھنا, فرشتے آ کر سوال کریں عمر کیا لایا ہے, جواب دوں گا آل نبی کا نوکر بن کے آیا. کیا سمجھا تو؟ لڑکپن بیان کرے گا تو تجھے یہ بولنا پڑے گا کہ حضرت امام حسین آتے ہیں, فاروق اعظم ممبر پہ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں او عمر یہ ممبر تمہارا نہیں, یہ ممبر تو ہمارے نانا کا ہے. یہ ممبر تمہارا نہیں, یہ ممبر ہمارے نانا کا ہے. فاروق اعظم اٹھا کے گود میں لے کے فرماتے ہیں بیٹا حسین تو ممبر کی بات کرتا ہے, مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہمارے سر پہ جو بال اگے ہیں وہ بھی تمہارے گھرانے کا صدقہ اگے. اگر تو حسین کی جوانی, لڑکپن کے بعد کیا آئے گی, جوانی بیان کرے گا تو پھر تجھے حسین کی شادی بھی بیان کرنا پڑے گی. بول یا سبحان اللہ. امام دی شادی بھی ہوئی ہے نا, بولو ہوئی ہے. اولاد میں سے آپ کی اولاد کس بیٹے سے چلی ہے, بولو امام زین العابدین. سارے اونچا بولو امام زین العابدین, اور اونچا بولو امام زین العابدین, امام سجاد جنہیں بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے. امام پاک کی ساری اولاد امام, بولو یار کوئی گل یاد رکھی کر. حضرت علی اکبر شہید ہو گئے, حضرت علی اصغر, بولو بولو, امام زین العابدین بچے. اور جتنے حسینی سید ہیں, جتنے حسینی سید ہیں وہ سارے کے سارے اولاد ہیں امام زین العابدین کی. اور امام زین العابدین کی امی کا نام ہے شہر بانو. بول سبحان اللہ, اونچا بول. اگلی گل بڑے مزے دیا, اور اونچا بول سبحان اللہ. شہر بانو ایران کے شہنشاہ کی شہزادی, فاروق اعظم کے دور میں گرفتار ہو کے آئی. معاملہ سونپنے کا ہوا, صحابہ نے کہا یہ غلام نہیں بنائی جائے گی, کسی کے نکاح میں جائے گی. اب کس کے نکاح میں جائے؟ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے نکاح میں جائے, کیونکہ آپ امیر المومنین, وہ امیر المومنین کا بیٹا عبداللہ اس کے نکاح میں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا, ابا جان وہ شہنشاہ کی بیٹی, میں امیر المومنین کا بیٹا, میرا نکاح کیا جائے. تو مولا عمر بولے, بول یار پیار سے بول سبحان. مولا عمر بولے, فرمایا بیٹا عبداللہ شہزادہ تو نہیں, شہزادہ علی کا بیٹا حسین ہے. شہزادہ علی کا بیٹا, اونچا بولو, شہزادہ علی کا بیٹا. اور امام حسین کے ساتھ شہر بانو کا نکاح کوئی اور نہیں کروا رہا, خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم کروا رہے ہیں. اگر فاروق اعظم کا ایمان رولے میں تو نکاح کدھر. اور پھر جوانی میں حضرت امام پاک نے کوئی کام بھی تو کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا, کیوں نہیں بیان کرتا؟ کوئی نہ کوئی روزگار بھی کیا ہوگا, کوئی نہ کوئی کام بھی کیا ہوگا. کیا امام حسین ساری جوانی گھر بیٹھے رہے؟ یہ پوچھنا ذاکر سے, یہ پوچھنا ملا سے, کیوں نہیں بولتا؟ اگر بولے گا تو پھر بولنے پہ مجبور ہوگا. فاروق اعظم کے لشکروں کا سپاہی بن کر جو جہاد کر رہے تھے وہ امام حسن تھے, امام حسین.
جوانی جہاد میں گزری ہے، اور وہ جہاد کس کی طرف سے تھا؟ فاروق اعظم کی طرف سے تھا، سیدنا عثمان غنی کی طرف سے تھا۔ اور جب ان کی جوانی بیان کرنا پڑے گی تو کہنے پہ مجبور ہوگا کہ جب حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ تھا، باغی محاصرہ کیے ہوئے تھے، اس وقت امام حضرت سیدنا عثمان غنی کے گھر کے جو پہرے دار تھے، دروازے کی ایک جانب امام حسن کھڑے تھے، دوسری جانب امام حسین۔ یہ بیان کرنا پڑے گا، جس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ امام حسن، امام حسین، چلو مولا علی کی بھی بات کر دیں، کہو نا ایک بار سبحان اللہ، اور اونچا بولو، کیونکہ مودت فی القربا میں صرف حسنین نہیں، حسنین کی امی بھی ہے، حسنین کا ابا بھی ہے، تو ذرا بولو نا مولا علی کے حق میں، ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ۔ میں پھر بتاؤں علی کیا ہے؟ علی خدا کی قسم، علی کا بچپن بھی حق، علی کا لڑکپن بھی حق، علی کی جوانی بھی حق، علی کا بڑھاپا بھی حق، علی کی زندگی بھی حق، علی کی موت بھی، علی کی موت بھی، اونچا بولو، جڑے مندے ہو وہ بولو، مولا علی کی زندگی بھی 10 سال کی عمر میں میرا نبی مشرکین مکہ کو کہتا ہے کہو اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق میں اللہ کا رسول ہوں۔ سارے قریشی سردار بیٹھے ہیں، سکتہ طاری ہے، خاموشی طاری ہے۔ ایک کونے سے ایک بچہ اٹھ کے کہتا ہے، عمر 10 سال، پیٹ بڑا ہوا، ٹانگیں پتلی پتلی، آنکھوں میں اشوب چشم کی بیماری، کہتا ہے پیارے سب سے چھوٹا ہوں لیکن میں کہتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ مکہ کے کافروں نے پلٹ کے دیکھا کون ہے، تو دیکھا تو علی المرتضیٰ کی ذات ہے، اور علی کو دیکھ کے مسکرانے لگے، تو علی بول کے کہتے ہیں آقا سب سے چھوٹا ہوں لیکن زمانہ دیکھے گا، جب بھی مشکل وقت آئے گا علی تیرے نام پہ قربان ہو جائے۔ علی 10 سال کی عمر میں جب رسول اللہ کے ساتھ وفا کا اعلان کر رہا تھا، علی تب بھی حق تھا، علی تب بھی، آپ نے بولنا ہے علی تب بھی، اونچا بولو علی تب بھی، علی جب مصطفیٰ کے بستر پہ سویا، علی تب بھی، اونچا بولتے چلے جائیے۔ میں آگے لے کے جانا مولا علی کی کہانی، زندگی کی کہانی چند جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ علی مصطفیٰ کے بستر پہ سویا، علی تب بھی، اونچا بولو علی تب بھی، علی بدر کے میدان میں 22 کافروں کو واصل جہنم کر رہا تھا، علی تب بھی، علی احد کے میدان میں رسول اللہ کے سامنے دیوار بن کے کھڑا تھا، علی تب بھی، اور علی خندق کے میدان میں عمر بن عبد ود کا سر قلم کر کے اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا تھا، علی تب بھی، علی خیبر کے میدان میں کموس کا دروازہ اکھیڑ کے پرے پھینک رہا تھا، علی تب بھی، علی مرحب کا سر قلم کر کے نعرہ تکبیر لگا رہا تھا، علی تب بھی، اور علی کا ہاتھ پکڑ کر جب میرا نبی اعلان کر رہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، علی تب بھی، اونچا بولو علی تب بھی، اور علی کو جب میرا نبی کہہ رہا تھا میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ ہے، علی تب بھی، اور علی کو جب میرا نبی یہ کہہ رہا تھا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو قیامت کے دن بھی میرا بھائی ہے، علی تب بھی، اور علی جب ابو بکر کے پیچھے مصلی پہ پہلی صف میں کھڑا تھا، علی تب بھی، بول 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 بول، علی تب بھی، اور علی توجہ چاہوں گا اور بڑی لذت کے جملے، علی جب ابو بکر کی میت کے پاس کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا ابو بکر تو ہر نیکی میں آگے نکلنے والا، اللہ کے نبی نے تجھے اپنا یار بنایا، اللہ کے نبی نے تجھے ہمارے مصلی کا امام بنایا، ہم نے تجھے اپنی دنیا کا امام بنایا، علی تب بھی، اونچا بولنا علی تب بھی،
اور جب فاروق اعظم کی میت کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگ رہا تھا، الہی میری دعا یہ ہے مجھے بھی ایسے اعمال دے دے جیسے اعمال لے کے تیری بارگاہ میں عمر آ رہا ہے۔ علی تب بھی کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو علی کی 25 سال کی نمازیں کھا جاتے ہیں۔ بولے گا تو پھر بولنے پہ مجبور ہوگا۔ فاروق اعظم کے لشکروں کا سپاہی بن کر جو جہاد کر رہے تھے وہ امام حسن تھے، امام حسین۔ جوانی جہاد میں گزری ہے، اور وہ جہاد کس کی طرف سے تھا؟ فاروق اعظم کی طرف سے تھا، سیدنا عثمان غنی کی طرف سے تھا۔ سبحان اللہ۔ اور جب ان کی جوانی بیان کرنا پڑے گی تو کہنے پہ مجبور ہوگا کہ جب حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ تھا، باغی محاصرہ کیے ہوئے تھے، اس وقت امام حضرت سیدنا عثمان غنی کے گھر کے جو پہرے دار تھے، دروازے کی ایک جانب امام حسن کھڑے تھے، دوسری جانب امام حسین۔ یہ بیان کرنا پڑے گا جس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ امام حسن، امام حسین، چلو مولا علی کی بھی بات کر دیں، کہو نا ایک بار سبحان اللہ، اور اونچا بولو، کیونکہ مودت فی القربا میں صرف حسنین نہیں، حسنین کی امی بھی ہے، حسنین کا ابا بھی ہے، تو ذرا بولو نا مولا علی کے حق میں، ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ۔ میں پھر بتاؤں علی کیا ہے؟ علی خدا کی قسم، علی کا بچپن بھی حق، علی کا لڑکپن بھی حق، علی کی جوانی بھی حق، علی کا بڑھاپا بھی حق، علی کی زندگی بھی حق، علی کی موت بھی، علی کی موت بھی، اونچا بولو، جڑے مندے ہو وہ بولو، مولا علی کی زندگی بھی 10 سال کی عمر میں میرا نبی مشرکین مکہ کو کہتا ہے کہو اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق میں اللہ کا رسول ہوں۔ سارے قریشی سردار بیٹھے ہیں، سکتہ تاری ہے، خاموشی تاری ہے۔ ایک کونے سے ایک بچہ اٹھ کے کہتا ہے، عمر 10 سال، پیٹ بڑا ہوا، ٹانگیں پتلی پتلی، آنکھوں میں اشوب چشم کی بیماری، کہتا ہے پیارے سب سے چھوٹا ہوں لیکن میں کہتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ مکہ کے کافروں نے پلٹ کے دیکھا کون ہے، تو دیکھا تو علی المرتضیٰ کی ذات ہے، اور علی کو دیکھ کے مسکرانے لگے تو علی بول کے کہتے ہیں آقا سب سے چھوٹا ہوں لیکن زمانہ دیکھے گا جب بھی مشکل وقت آئے گا علی تیرے نام پہ قربان ہو جائے۔ علی 10 سال کی عمر میں جب رسول اللہ کے ساتھ وفا کا اعلان کر رہا تھا، علی تب بھی حق تھا، علی تب بھی، آپ نے بولنا ہے علی تب بھی، اونچا بولو علی تب بھی، علی جب مصطفیٰ کے بستر پہ سویا علی تب بھی، اونچا بولتے چلے جائیے۔ میں آگے لے کے جانا مولا علی کی کہانی، زندگی کی کہانی چند جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ علی مصطفیٰ کے بستر پہ سویا علی تب بھی، اونچا بولو علی تب بھی، علی بدر کے میدان میں 22 کافروں کو واصل جہنم کر رہا تھا، علی تب بھی، علی احد کے میدان میں رسول اللہ کے سامنے دیوار بن کے کھڑا تھا، علی تب بھی، اور علی خندق کے میدان میں عمر بن عبد ود کا سر قلم کر کے اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا تھا، علی تب بھی، علی خیبر کے میدان میں کموس کا دروازہ اکھیڑ کے پرے پھینک رہا تھا، علی تب بھی، علی مرحب کا سر قلم کر کے نعرہ تکبیر لگا رہا تھا، علی تب بھی، اور علی کا ہاتھ پکڑ کر جب میرا نبی اعلان کر رہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، علی تب بھی، اونچا بولو علی تب بھی، اور علی کو جب میرا نبی کہہ رہا تھا میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ ہے، علی تب بھی، اور علی کو جب میرا نبی یہ کہہ رہا تھا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو قیامت کے دن بھی میرا بھائی ہے، علی تب بھی، اور علی جب ابو بکر کے پیچھے مصلی پہ پہلی صف میں کھڑا تھا، علی تب بھی،
بول 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 علی تب بھی اور علی توجہ چاہوں گا اور بڑی لذت کے جملے علی جب ابو بکر کی میت کے پاس کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا ابو بکر تو ہر نیکی میں آگے نکلنے والا اللہ کے نبی نے تجھے اپنا یار بنایا اللہ کے نبی نے تجھے ہمارے مصلی کا امام بنایا ہم نے تجھے اپنی دنیا کا امام بنایا علی تب بھی اونچا بولنا علی تب بھی اور جب فاروق اعظم کی میت کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگ رہا تھا الہی میری دعا یہ ہے مجھے بھی ایسے اعمال دے دے جیسے اعمال لے کے تیری بارگاہ میں عمر آ رہا ہے علی تب بھی کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو علی کی 25 سال کی نمازیں کھا جاتے ہیں بولو جدھر علی ادھر ادھر اونچا بولو جدھر علی ادھر اور جدھر حق ادھر جدھر حق ادھر جدھر حق ادھر یہ ہو نہیں سکتا یہ ہو نہیں سکتا کہ حق کسی اور طرف ہو اور علی کسی اور طرف کھڑا ہو میرے علی کا اعلان ہے سارا زمانہ کفر پہ ہو علی اکیلا حق پہ ہو علی کر تو سکتا ہے علی کبھی باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ ہے منکر علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے نعرہ حیدری میرے علی کی زندگی کا لمحہ لمحہ اچھا پتہ ہی ایک دون مسئلہ اور سمجھا رہی ہے ساڑھے نا دارالعلوم کی طرف علاقے پورے ویچنا بہت سارے امام ہیں علامہ شیراز صاحبی مولانا نعیم صاحبی اور علاقے ویچ بہت سارے تقریباً 60-70 جگہ تا امام ہیں اچھا کہیں جائیں تو نے جی مولوی صاحب نا 2 منٹ لیٹ آ اندے نماز دے ٹائم یہ چینج کر دیو کدائیوں ہوندہ جی وضو بڑا تیز تیز کر دیں ساڑھا امام تبدیل کر دیو یہ نہ دی کدی جی شلوار ایک ہی سائڈ تو چیت کدی ایک ہی سائڈ تو نیمی ہوندی ہے ساڑھا امام چینج 3 دھڑے پہلے نا میں نے ایک منڈی بھاؤ دین تو فون آیا تو وہ بندے نا میرا سر کھا چھوڑا اس آکے جی ساڑھا امام پہلا یا نابینا وہ دی اولاد کوئی نائی اس نے محلے آلے کوئی خدمت کر دے رہے اور دا کوئی والی وارث کوئی نہ وہ دی خدمت کر دے رہے ہیں ہون ہو گیا فوت ہو گیا نواں امام آ گیا تو نویں امام انہاں کمیٹی آلے وہ دے جڑے پیسے سارے وہ آئے نا وہ سن دے دیتے ہیں تو ساں فتوہ لے کے دیو اس نویں امام پچھا ساڑھی نماز نہیں میں آکھا جناب مہربانی کرو تو ساں پہلے جنہ کمیٹی نے پیسے دیتے ہیں انہاں فارغ کرو آدھا جی کمیٹی بھی میں ہاں یقین کرو کم از کم اس نے 15 منٹ یہ کھپا کھپائی ڈالی اب سمجھے جو بات میں سمجھانا چاہوں گا بڑی بڑی بات ہمارا امام ہلکا سا کمزور ہو ہم کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی ارے کیا علی کی نماز اتنی کمزور تھی بول یار سبحان اللہ علی کی نمازیں کیا اتنی کمزور تھی کہ جن کا ایمان ہی ٹھیک نہیں تھا علی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا خدا کی عزت کی قسم اعلان کر جو علی کا امام ہے وہ سنیوں کا امام علی کبھی کسی باطل کے ساتھ پیچھے اگر ابو بکر کا ایمان ٹھیک نہ ہوتا علی پیچھے نماز نہ پڑھتے عمر کا ایمان ٹھیک نہ ہوتا علی نماز نہ پڑھتے عثمان کا ایمان ٹھیک نہ ہوتا میں خدا کی قسم دعوے اور چیلنج سے کہہ رہا ہوں 25 سال کا عرصہ مولا علی المرتضیٰ نے خلفاء کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں تو پھر مان لے بدبختہ مان لے جو علی کے امام ہیں وہ سنیوں کے بھی امام ہیں میرا علی زندگی کا لمحہ لمحہ حق پہ گزار گیا اور خدا کی قسم اس مودت کے قابل اگر کائنات میں کوئی ذاتیں تھیں تو وہ رسول اللہ کا خاندان ہی تو تھا اور حسین خدا کی قسم اگر کردار میں بات کرے گا تو میرے حسین جیسا عبادت گزار ہے ہی کوئی نہیں
صحابہ کہتے ہیں امام پاک قائم اللیل اور صائم الدہر تھے، پوری پوری رات عبادت میں گزر جاتی، اور جب بھی کسی صحابی کو ملتے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کبھی یہ تو دیکھا ہی نہیں ہے نا کہ امام حسین روزے کے بغیر ہمیں نظر آئے، اور سخی اتنا کہ جو آتا میرا امام صدقہ کر دیتا، اور عالم اتنا، میرا امام عالم اتنا کہ خدا کی قسم صحابہ کو مشکل پڑ جاتی تو سوال پوچھنے کے لیے حضرت امام حسین کے پاس آ جایا کرتے، اور میرا امام بہادر اتنا کہ خدا کی قسم علی اکبر دیا لیکن جھکا، علی اصغر دیا لیکن جھکا، عباس کو قربان کیا لیکن میرا امام جھکا نہیں، قاسم کی جوانی قربان کی لیکن میرا امام جھکا، 72 تن قربان کیے لیکن امام جھکا، اور خدا کی قسم بہادر اتنا کہ تلواریں چل رہی ہیں امام کا سر پھر بھی سجدے میں جا رہا ہے۔ ایسا سجدہ بھی تجھے کائنات میں نظر نہیں آئے گا، ایسا دلیر بہادر بھی تجھے کائنات میں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ہم اس حسین سے پیار کرتے ہیں، لیکن میں آخر میں ایک نصیحت کی بات ضرور عرض کروں گا، میرے امام سے پیار صرف ایک دن کا نہیں ہونا چاہیے کہ 10 محرم کو ہم نے دیگیں دے دی، ایک دن جلسہ کروا لیا۔ ہماری ساری زندگی حسینی کردار کے اندر ڈھلنی چاہیے۔ ایک خطبہ 10 محرم کو امام نے یزیدیوں کو دیا تھا، اور ایک خطبہ امام کی روح تجھے مجھے دے رہی ہے، اور وہ پتہ ہے خطبہ کیا ہے؟ وہ خطبہ امام کی روح تجھ سے اور مجھ سے پکار پکار کے کہہ رہی ہے میں نے اپنا سب کچھ قربان کیا کہ دین قائم رہے۔ کیا؟ دین قائم رہے۔ اے مجھ سے پیار کرنے والے مجھے اتنا تو بتا، کیا تیرے گھر کے اندر دین موجود ہے؟ میں نے اپنی کنبہ قربان کیا اس لیے کہ شریعت محمدی قائم رہے۔ اے میرے غلام مجھ سے محبت کرنے والے مجھے اتنا تو بتا، کیا تیرے گھر کے اندر شریعت محمدی موجود ہے؟ میں نے تو اپنے آخری سانس بھی سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں جان پیش کر دی۔ اے مجھ سے پیار کرنے والے کیا تیری زندگی میں بھی سجدے موجود ہیں؟ اگر ہیں تو پھر اچھی بات، اگر نہیں ہیں تو پھر پکے حسینی بنو۔ اور پکا حسینی کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ 10 دن رولا رپا ڈالی رکھیا، 10ویں محرم 19ویں سجدہ نصیب نہ ہویا۔ امام کو سب سے زیادہ پیار نماز سے تھا، جان سے بھی بڑھ کر پیار نماز سے تھا، اسی لیے تو جان کی پرواہ نہیں کی، سر سجدے میں رکھ دیا۔ اور خدا کی قسم حسین کا سجدہ فخر انسانیت بنا ہے، ناز انسانیت بنا ہے۔ اللہ فرشتوں نے کہا تھا مالک آدم کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ فساد کرے گا، لڑائیاں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ ادھار چلا رہا تھا جب کربلا کے اندر میرے امام کا سر سجدے میں جھکا ہے، اور اس وقت عالم بالا پر خدا فرشتوں کو کہہ رہا ہوگا فرشتوں تم کہتے تھے فساد برپا کرے گا، ذرا دیکھو تو صحیح حسین میری بارگاہ میں سر جھکا کر بھی میری توحید کا اعلان کر رہا ہے۔ خدا کی قسم ایسا سجدہ نہ پہلے کسی نے کیا نہ بعد میں کوئی کرے گا۔ سچ یہ ہے اقبال نے کہا تھا درمیان امتاں کہواں جناب ہم چہ حرف گل ہو اللہ در کتاب۔ اقبال کہتا ہے ساری امتوں میں حسین ایسا ہے جیسے سب ستاروں میں اونچا اور چمکدار ستارہ ہوتا ہے۔ پھر اقبال کہتا ہے ہم چہ حرف گل ہو اللہ در کتاب، حسین ساری امتوں میں ایسا ہے جیسے قرآن کے اندر سورہ قل ہو اللہ ہے۔ کسی اور کو کوئی اور صورت آئے نہ آئے اسے قل ہو اللہ ضرور آتی ہے۔ اقبال کہتا ہے دنیا کسی کو جانے نہ جانے حسین کو ضرور جانے گی، اور
جیسے یہ صورت توحید میں خالص ہے، اقبال کہتا ہے میرا حسین بھی توحید میں خالص ہے۔ مولوی کی توحید منبر کی اور ہوتی ہے، بازار کی توحید اور ہوتی ہے، میدان کی توحید اور ہوتی ہے، لیکن فرمایا حسین جو منبر پہ بولے گا وہی کربلا میں بولے گا، جو بازار میں بولے گا وہی کربلا میں بولے گا۔ حسین یہ نہیں کہ منبر پہ کہے میرا رب اللہ ہے، تلواروں سے ڈر جائے، حسین جو منبر پہ کہے گا وہی خدا کی قسم تلواروں کے سائے میں کہے گا۔ کہو پھر حسینیت، اونچا بولو حسین